جو میرا ریسنٹ مشاہدہ ہے کہ سائنس نے ایک پولرائزیشن ان بٹوین مسلمز جو کریٹ کی ہے، وہ ہم ہر سال رمضان کے بعد عید میں دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ نے سائنس کے جو مشاہدہ ہے اس کو فالو کرنا ہے کہ عید فلاں دن ہے، یا ایک ڈسکشن آتی ہے کہ آپ نے سنہ کو فالو کرنا ہے. جو لوگ سنہ کو فالو کرتے ہیں وہ اسٹرانگلی دے بلیو کہ بھئی ہم صحیح کر رہے ہیں، اور جو سائنس کو فالو کرتے ہیں وہ اپنے مشاہدے کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی بیکاز آف دس جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے، ہم ڈیلی لائف میں سائنٹیفک اس کو سہارا لیتے ہیں، سائنٹیفک جو آبزرویشنز ہیں ان کا. تو اٹ از کریٹنگ اے پولرائزیشن ود ان مسلمس. اس میں آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ ہمارے لیے کون سا صحیح ہے؟ کیا اس جگہ پہ سائنس کو فالو کرنا صحیح ہے، یا جو گروپ کلیم کرتا ہے کہ ہم مذہب کو فالو کر رہے ہیں، اور دونوں بہت اسٹرانگلی اپنے آرگیومنٹس کو پریزنٹ کرتے ہیں. تھینک یو فار دیٹ. جی، اس مسئلے کو بھی ذرا اس کی حقیقت میں جا کے سمجھیں کہ مسئلہ ہے کیا اصل میں. یعنی ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ہم آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، رؤیت ہلال جس کو کہا جاتا ہے، اس وقت تک فیصلہ نہیں کریں گے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا علم اس چیز کی گواہی دے رہا ہے، یا اس کو سائنس کہہ لیں، اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ چاند کی پیدائش ہو چکی ہے. تو ان دونوں کے درمیان اختلاف کیا ہے؟ چاند کی پیدائش پہ اختلاف ہے؟ نہیں، دونوں کہہ رہے ہیں بھی چاند کی پیدائش ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ مہینہ شروع ہو گیا. یعنی مہینہ ہم یہ جانتے ہیں، انسانوں نے اپنے علم سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بھئی 30 دن کا ہوتا ہے. تو اب فیصلہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ چاند کی پیدائش سے. تو اختلاف کس چیز میں ہے یہ پہلے سمجھیں. یعنی کس چیز میں اختلاف ہے؟ اختلاف صرف اس چیز میں ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، یا کوئی اور ذریعہ علم بھی ہے جس کے ذریعے سے ہم اس نتیجے تک پہنچ جائیں کہ چاند پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اس پہ اختلاف ہے. تو ذرا آگے بڑھ کر خود غور کریں اس بات کے اوپر کہ مجھے یہ مسئلہ تو روز درپیش ہوتا ہے، سب سے بڑھ کے نماز میں ہوتا ہے. قرآن مجید نے تو نماز کا وقت بتایا ہے نا، اوقات ہی نماز کے نام ہے. فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. فجر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھوٹنا. تو جب صبح سورج کی لو پھوٹتی ہے تو اس وقت کو فجر کہا جاتا ہے. تو مجھے تو بتایا گیا فجر پہ نماز پڑھو. تو اگر تو میں کنسسٹنٹ ہوں اپنے مطالبے میں، ابھی میں دین کی طرف نہیں آ رہا، ابھی میں انسانی عقل کی جگہ پہ کھڑا ہوں کہ جی آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کروں گا کہ چاند ہے یا نہیں، تو پھر تو جہاز میں بیٹھنے سے بھی پہلے آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ آگے موسم ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر تو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ٹریفک جام ہے کہ نہیں. GPS پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. ہر جگہ کنسسٹنٹ ہوگی نا انسانی عقل، وہ تضاد میں نہیں جی سکتی. اگر آپ عقلی بنیاد پہ یہ مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ میں آنکھوں سے جب تک کسی چیز کو نہ دیکھوں تو اس کی حقیقت واضح نہیں ہوتی، تو پھر الٹرا ساؤنڈ کے نتیجے میں میرے اندر اگر آپ مجھے ٹیومر دکھا رہے ہیں تو میں تو یقین نہیں کروں گا اس پر، اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھوں گا، رؤیت ہوگی تو مانوں گا میں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم تضادات میں جیتے ہیں. نماز ہاتھ پہ لگی ہوئی گھڑی کو دیکھ کے پڑھتے ہیں، کبھی نہیں جا کر دیکھا ہم نے سورج کی لو پھوٹی ہے کہ نہیں پھوٹی. روزہ ایمان سے بتائیں، کبھی زندگی میں روزے ہم سب رکھتے ہیں، اور روزہ جس وقت کھلنے کی حالت ہوتی ہے اس وقت تو ہم اپنے والدین کی بھی نہیں سن رہے ہوتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے کسی کو کہ باہر جا کے وہ چاند دیکھ رہا ہو کہ یار سورج دیکھ رہا ہو کہ اس وقت مغرب ہو گئی اور چاند چلا گیا ہے؟ کبھی ہوا زندگی میں مشاہدہ ہو تو بتائیں مجھے، میرے حد تک تو نہیں ہوا. تو بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ جن چیزوں میں مذہب نے ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی، وہاں پر اپنی بے وقوفیوں کو مذہب کا نام دے کر عقل کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں ہمارے پیغمبر نے تو کہا ہے کہ آنکھوں سے دیکھو تو فیصلہ کرو. تو ذرا جائیے پیغمبر کی بات، پیغمبر نے جو بات کہی وہ کیا بات تھی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بات فرمائی بھائی مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے اور 30 دنوں کا بھی ہوتا ہے. تو جب 29 دنوں کے اندر چاند نظر آ جائے تو اصرار مت کرو کہ 30 پہ ہی میں نے یہ کام کرنا ہے. چاند نظر آ جائے
اگر چاند نظر نہ آئے اور 30 دن گزر جائیں تو ہم فیصلہ کرتے ہیں نا مہینہ ختم ہو گیا. کبھی آپ نے دیکھا کسی نے 31 روزے رکھے ہوں؟ کبھی سنا کسی نے 31 روزے رکھے ہوں؟ کیوں نہیں رکھتے ہم؟ انسانوں کا علم اس نتیجے پہ پہنچا کہ 30 دن سے زیادہ مہینہ نہیں ہوتا. تو وہاں تو میں چاند دیکھ کے فیصلہ ہی نہیں کر رہا ہوتا, عید منا لیتا ہوں. کہاں گئی رویت ہلال آپ کی؟ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے, سچی بات ہے. میں تو کبھی اس معاملے کی حقیقت میں اترتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بھائی اصرار کس بات پر ہے؟ آنکھوں سے دیکھنے پہ اصرار ہے تو پھر ہر چیز میں کرو, شروع سے آخر تک ہر چیز میں آنکھوں سے دیکھنے پہ اصرار کرو. اور اصرار اس بات پر ہے کہ بھئی حقیقت پائی جاتی ہے وہاں پر, تو وہ جو چیز میری آنکھ دیکھ رہی ہے, میرا علم, میری عقل اور وہ سیٹلائٹ اور وہ کائنات کا نظام وہی چیز مجھے دکھا رہا ہے. تو اصرار کس چیز پہ؟ تو ہمارے ہاں غلط بات سمجھی گئی پہلے, اس غلط بات کی بنیاد پر ایک غلط نقطہ نظر اپنایا گیا, اس غلط نقطہ نظر کو ایک عقل کی مقابلے میں لا کر کھڑا کر کے مذہب کی جگہ سائی کروائی گئی. سوچیں ذرا, یہ غیر مسلم کو جا کر ہم یہ سینیریو بتائیں, یہ ہمارے مابین اختلاف ہے, یہ کہتا ہے کہ آنکھ سے دیکھ کے یقین کروں گا, وہ دوسرے کہتے ہیں سائنس نے بتا دیا موجود ہے. اور چاند جیسی چیز, خود رسول اللہ کے دور میں سیدنا عمر کھڑے ہوئے تھے رویت ہلال کے لیے. اس زمانے میں تو ظاہری بات ہے ٹیلیسکوپ نہیں تھی نا, تو ایک صحابی نے کہا چاند نظر آ گیا مجھے رویت, تو آپ نے تلوار سے ان کی آنکھ سے سفید بال ہٹایا, آنکھ میں بال نظر آ رہا تھا. تو جس رویت پہ ہمارا یقین ہے, کبھی موقع ملے آپ کو, بڑی دلچسپ داستانیں ہیں پاکستان میں اس رویت ہلال کی. وہ آپ نے دیکھا ہوگا پوپلزئی صاحب کی مسجد میں وہ جو رویت ہوتی ہے اور صبح سرحد میں چاند پہلے نظر آ جاتا ہے, دیکھا نا, سنا ہوگا آپ نے خبروں میں. ہاں ذرا اس کی داستان سنیں. ہمارے ایک عزیز نے اس زمانے میں ایک ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کے اس معاملے کی تحقیق کا فیصلہ کیا, یار یہ ہوتا کیسے ہے. ایک انہوں نے اس کی تحقیق کی اور ایک بہت بڑے عالم تھے مفتی نظام الدین شامزئی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار یہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور خبر پھیل گئی ہے, 5 لوگوں نے چاند دیکھ لیا. تو یہ موقع نہیں ہے, انشاءاللہ اس گفتگو کے بعد میں آپ کو داستان سناؤں گا. ایسی ایسی دلچسپ کہانیاں سامنے آئیں کہ یہ کہانی پیدا کہاں سے ہوتی ہے. ہمارے خیبر پختونخوا میں میلے ہوتے ہیں, میلے عید کے دن, اور ان میلوں پہ بٹیروں کو لڑایا جاتا ہے, اور بٹیروں کو لڑانے کے لیے ان کو بھوکا رکھنا ضروری ہے. وہ بھوکا رکھتے ہیں, دانہ دکھاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ لڑتے ہیں. کم سے کم 2 دن بھوکا رہتے ہیں وہ, اور 2 دن سے زیادہ بھوکا رکھو تو 30 دن مر جاتے ہیں وہ. اب اگر ہو گیا رمضان 29 کا, رمضان ہو گیا 29 کا, تو 27 سے بھوکا رکھنا ہے آپ نے اس کو. اور اگر آپ نے 27 سے بھوکا نہیں رکھا اس کو, اور رمضان 29 کا نہیں ہوا, چاند نہیں نظر آیا, تو 30 کو میلے میں وہ لڑ نہیں سکتا, تو اب آپ کو چاند نظر آ جائے گا. ایک کوشچن اور ہے, دین کی کیا رہنمائی ہے اس میں؟ چاند دیکھنا ہے آپ نے, یہاں تو سائنس اور دین کے تضاد کی بات. بھائی یہی بات تو میں نے, یہ پوری جو میں نے داستان سنائی وہ یہی تھی. فیصلہ اس کا کرنا ہے کہ مہینہ پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, تو مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے. سائنس کے تضاد کی آپ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ دین ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ آپ نے چاند دیکھنا ہے. دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ نے 1 مہینے رمضان کے روزے رکھنے ہیں. اب اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ مہینہ پورا ہو گیا یا نہیں ہوا. دین نے مجھے کوئی ہدایت نہیں دی. اس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ انسان اپنی عقل سے کرتا ہے. 30 دن کے بعد کیسے کرتا ہے؟ 30 دن کے بعد چاند دیکھ کے کرتا ہے. چاند دیکھ کر اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے, بھائی نظر آ گیا تو 29 کے بعد اصرار مت کرو کہ 30 دن ہی روزے رکھنے ہیں. یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ چاند اگر نظر آ گیا تو یہ اصرار مت کرو کہ 30 پورے کرنے ہیں. سائنس جب بتا رہی ہے کہ امکان ہی نہیں ہے, بتا نہیں رہا ہے, دکھا نہیں رہا ہے, تو کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ کیا نہیں دکھا رہا؟ اگر سائنٹیفکلی اٹ از جسٹ کہ اس کی برتھ ہو گئی, نظر نہیں آیا, ہاں تو موجود ہے نا, چاند موجود ہے. نظر سمجھنے کی کوشش کرو, یہاں پہ ہم سائنس اور دین کا تضاد نہیں, دین کا تضاد تو پہلے تو اس بات کو اپنے ذہن سے نکال لیں کہ دین نے آپ کو کوئی طریقہ بتایا تھا. آپ اس مقدمے کو مان کے آگے بڑھ رہے ہیں نا. دین نے کوئی طریقہ نہیں بتایا آپ کو. دین نے آپ کو بالکل کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ آپ نے عید کیسے کرنی ہے. دین میں ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, اور وہ عقل کے مطابق ہے وہ بات. وہ یہ نہیں بتایا گیا کہ رمضان کرنے کا طریقہ یہ ہے. بھئی اگر رمضان کرنے کا طریقہ چاند دیکھے نا, تو 30 کے بعد بھی چاند دیکھے نا.
30 کے بعد کبھی دیکھا کسی کو چاند دیکھتے ہو؟ 30 ہو گیا اور مہینہ پورا ہو گیا. تو پہلے تو اس مفروضے کو ذہن سے نکال لیں کہ دین نے کوئی طریقہ بتایا ہے آپ کو؟ کوئی طریقہ نہیں بتایا. ایک عقلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ 29 کے دن نظر آ جائے تو 30 پہ اصرار مت کرو. یہ بات ہے. اب چاند کی پیدائش ہو گئی ہے، حقیقت کیا ہے نظر آنے کی؟ جب مجھے کوئی چیز نظر آتی ہے کیوں دیکھتا ہوں میں؟ حقیقت کیا ہے اس بات کی کہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے. پیدائش کا نتیجہ نظر آنے کی صورت میں نکلتا ہے. تو اگر سائنس نے مجھے بتا دیا ابھی مطلع بر آلود ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ رہا ہوں دوربین سے، یا میرا سائنسی علم بتا رہا ہے کہ پیدائش ہو گئی ہے، تو بس بات پوری ہو. کس بات پہ اصرار؟ دین نے تو کہیں نہیں کہا کہ دیکھ کے کرو. کہنا کہ شاید مقصد شاید یہ بھی ہے، پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ان ملکوں میں یہاں پہ رہتے ہوئے یا کہیں بھی رہتے ہوئے میں انڈیویجولی یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتا کہ کل میں عید کر لوں گا. یہ ایک الگ سوال ہے. کیا میں اس مسجد کے ساتھ بلانگ کرتا ہوں اس کو فالو کروں؟ یہ بالکل الگ سوال ہے. یعنی میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ جمعے کی نماز مسلمانوں کی ریاست میں اس کے حکمران یا مقرر کردہ امام پڑھائے گا، اس کے علاوہ جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی، یہ میرا دینی فہم ہے. اور یہ ایک غلط حرکت ہے جو ہمارے یہاں ہو رہی ہوتی ہے غیر مسلم ممالک میں کہ حکمران، اور اس بارے میں یہ پہلی چیز ہے کہ جس میں پورا مسلمانوں کا علم ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. یعنی یہاں تک کہتے ہیں ہمارے جو ائمہ ہیں کہ ایک شہر میں ایک دفعہ جمعہ ہو جائے تو دوبارہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے آپ، اور ایک مسجد میں جمعہ کا انعقاد ہو جائے تو وہ جامع مسجد ہونی چاہیے، دیہاتوں میں نہیں پڑھ سکتے. حکمران یا اس کا مقرر کردہ امام، سوال کی طرف آ رہا ہوں میں، جواب کی طرف آ رہا ہوں میں، وہ نہ ہو اور کوئی شخص جمعے کے ممبر پہ کھڑا ہو جائے تو ہمارا علم کہتا ہے اس نے ہائی ٹریزن کیا، فساد فی الارض، بغاوت کی سزا دینی چاہیے. تو یہ ہم مانتے ہیں، لیکن ہم بھی جمعہ پڑھتے ہیں، امریکہ میں پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمانوں کا کوئی معاشرہ کوئی فیصلہ کر لے تو اس فیصلے کے ساتھ کھڑا ہونا اور نیوسنس نہ پیدا کرنا، اپنی شناخت کو ان سے الگ نہ کرنا، یہ دین کا ایک اور تقاضا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ چاند نہیں پیدا ہوا، اور پوپلزئی صاحب اگر رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں تو میں نے آنکھیں بند کر کے ان کی اطاعت کرنی. تو یہاں مسجدیں ہوں، جس علاقے میں آپ رہتے ہوں اس کی پیروی کریں اگرچہ آپ کو غلط لگتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کسی قسم کا فساد، کسی قسم کی نیوسنس، کسی قسم کی اپنی علیحدہ شناخت مسلمانوں کی جماعت سے قائم نہیں کرنی، اگرچہ آپ ان کو غلط سمجھتے ہیں.